آئیے آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو منہج سلف نہیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز یا دوسرا نقطہ ہم دیکھیں گے وہ ہے علم سے پہلے عمل۔ علم سے پہلے عمل۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف العمل قبل العلم انما كانوا يبدؤون بالعلم قبل العمل قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات۔ کہتے ہیں علم سے پہلے عمل کرنا سلف کا منہج نہیں۔ سلف عمل سے پہلے علم سے شروعات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعلم انه لا اله الا اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے خطاؤں کی مغفرت بھی طلب کرتے رہیے۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو ہم کو سمجھنا ہے آج اس درس میں۔ یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ ایک انسان علم سے پہلے عمل شروع کر دے، بلکہ سلف کا منہج یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کیا جائے۔ علم کے تعلق سے عموماً 3 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایک وہ انسان ہے جو سرے سے علم کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے اور علم سے بے پرواہ ہے۔ علم کی اہمیت، علم حاصل کرنے کی اہمیت اس کے سامنے نہیں ہے، وہ علم سے دور بھاگتا ہے، وہ علم کی قدر نہیں کرتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو علم کی اہمیت کو سمجھتا ہے لیکن طلب علم کے اعتبار سے سستی دکھاتا ہے، وہ علمی حلقوں میں نہیں آتا اور دین کا بنیادی علم اس کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لاپرواہی میں مبتلا ہو کر علم حاصل کرنے سے دور رہتا ہے۔ وہ اپنی اس کوتاہی کو جانتا ہے، مانتا ہے، لیکن نفس کی وجہ سے اور دنیاوی مشغولیت کی وجہ سے یا کسی اور سستی اور عذر کی وجہ سے وہ علم حاصل نہیں کرتا ہے۔ تو اگرچہ وہ علم کی اہمیت کو سمجھتا ہے لیکن طلب علم کی کوشش میں وہ پیچھے ہے یا لاپرواہ ہے یا اس میں کوتاہی کرتا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جس کے پاس فرض علم ہے، جتنا علم حاصل کرنا چاہیے وہ ہے، لیکن اس کے بعد وہ اسی علم پر قناعت کر لیتا ہے۔ بس میرے پاس جتنا علم چاہیے تھا، میرے اوپر عقیدہ فرض ہے میں نے لے لیا، میرے اوپر نماز فرض ہے میں نے سیکھ لیا، میرے لیے روزہ اور حج وغیرہ جو بھی فرض تھا میں نے اس کو سیکھ لیا۔ اب زائد علم سے وہ رک جاتا ہے۔ جو زائد علم اس کے لیے اس کا دروازہ سامنے کھلا ہوا ہے، اس سے وہ رک جاتا ہے، اور طلب علم میں رکنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علم کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھا طبقہ جو اہل حق کا طبقہ ہے، جو کمال درجے میں صراط مستقیم پر قائم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو علم کی قدر کرتے ہیں، علم کے طلب کرنے میں کوشش کرتے ہیں، کوتاہی نہیں کرتے ہیں، اور ان کے پاس اپنی ضرورت کے بقدر علم حاصل ہونے کے بعد بھی وہ علم کی طلب میں مسلسل لگے رہتے ہیں، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو، وہ علم حاصل کرنا چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو 3 طبقے ہم نے دیکھے، کوئی بتا سکتا ہے کون سے 3 طبقے علم کے تعلق سے؟ غفلت والے، کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے، جس نے سنا وہ بتائے۔ یا وہ بتایا جس نے سنا اور دھیان دیا۔ کوئی بتائے گا 3 طبقے کون سے ہیں علم کے تعلق سے؟ ہاں، ایک وہ طبقہ ہے جو علم کی ناقدری کرتا ہے،
یہ تیسرا طبقہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورت کا علم ہے لیکن اس کے بعد وہ رک جاتا ہے اور علم حاصل نہیں کرتا ہے. اور درمیانی طبقہ ایک ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ علم کی اہمیت جانتا ہے لیکن مصروفیت کا بہانہ کر کے یا سستی کی وجہ سے وہ علم کی کوشش میں نہیں لگتا ہے. علم کی قدر دل میں ہے، ہاں بھائی علم چاہیے، لیکن علم کے لیے کوشش بھی تو کرنی پڑتی ہے. جیسے یحییٰ ابن ابی کثیر کا قول امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. کہتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم، لا یستطاع العلم براحت الجسم، کہتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم. یحییٰ ابن ابی کثیر، یحییٰ ابن ابی کثیر ہیں، یہ راوی ہیں حدیث کے. صحیح مسلم میں امام مسلم نے ان کا قول ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے، لا یستطاع العلم براحت الجسم، جسم کی راحت کے ساتھ. آپ کے جسم کو راحت بھی ملے، آپ ایک دم آرام میں بھی رہیں اور آپ کو علم بھی ملے، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ خصوصاً اس دور کو سامنے رکھ کے دیکھیے جس میں ایک حدیث کے لیے کئی دنوں کا بلکہ کئی مہینوں کا بھی سفر کرنا پڑتا تھا. اور اس زمانے میں سواریاں ویسی نہیں تھی جیسے آج، بلکہ اونٹ پر، گھوڑے پر یا پیدل آدمی کو سفر کرنا پڑتا تھا. اور ریگستانوں میں سے سفر کرنا پڑتا تھا، سردی گرمی بارش میں آدمی کو سفر کرنا پڑتا تھا. عمر کے ایسے طبقے، ایسے یعنی حصے میں سفر کرنا پڑتا تھا جبکہ آدمی کا جسم کمزور ہوتا ہے. 40-50 سال کے بعد بھی وہ لوگ سفر کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا ہے. آج حالانکہ آپ دیکھیں گے زمانہ بالکل بدل گیا ہے اور علم کے لیے وہ مشقت آج نہیں ہے جو پہلے تھی، لیکن پھر بھی معاملہ اتنا الٹا ہو چکا ہے کہ اس زمانے میں علم کے حصول کے لیے بہت مشقت اور بہت مشکلات تھی، لیکن علم کی کوشش بہت زیادہ تھی. آج معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ الٹا ہے. علم کے حصول کے لیے آسانیاں ہیں لیکن آدمی کی غفلت اور سستی کی وجہ سے آدمی علم کی حاصل کرنے میں کوشش میں بالکل سست پڑا ہوا ہے. یہ ان میں اور ہم میں فرق ہے. تو یہاں پر 3 طبقے ہم نے دیکھے. چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے اپنی ضرورت کے بقدر، لیکن پھر بھی وہ علم حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، اس لیے کہ علم کا طلب کرنا اپنی ذات میں خود ایک تعبدی امر ہے. علم حاصل کرنا خود ایک عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ دے وہ اللہ کی فرما برداری ہے اور اس میں مصروف ہونا ہی خود انسان کو ثواب دلاتا ہے. اس پر عمل کرنا، اس حکم کو پورا کرنا خود ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور مقرب بناتا ہے. لہٰذا علم میں لگنا، طلب علم میں مصروف ہونا، اس کے اپنے فوائد ہیں، اس کے اپنے ثمرات ہیں، لیکن وہ اپنی ذات میں خود ایک خیر ہے. اور اگر یہ خیر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم اپنے نبی کو نہیں دیتا. اگر وہ شان سے کمتر چیز ہوتی تو نبی کی شان سے بڑھ کے کس کی شان ہے بندوں میں؟ اللہ تعالیٰ نبی کو حکم نہیں دیتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر شیخ نے بطور استدلال ذکر کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہتے ہیں علم سے پہلے عمل کرنا سلف کا منہج نہیں.